کیا کرتے ہیں مسجد میں جب ہمیں صفائی کرنی ہوتی ہے؟ مسجد میں ہم گند نہیں پھینکتے، مسجد کو جی جھاڑو سے صاف بھی کرتے ہیں۔ جی بچوں کو اسی عمر سے صفائی ستھرائی کا عادی بنانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ سب بچوں کے؟ تو اب ہم اپنا یہ پروگرام شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خط سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ کا کیا خط آیا ہے۔ تو کون بچہ آج ہمیں اللہ میاں کا خط سنائے گا؟ جی حقان۔ قرآن سب سے اچھا، قرآن سب سے پیارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 78۔ ترجمہ: تو کہہ دے کہ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا۔ تو بچوں، آپ نے اللہ میاں کا خط سنا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس آیت کے ذریعے ہمیں کیا سکھایا گیا ہے اور ہمیں کس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے؟ جی اقصیٰ۔ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے اس آیت میں کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، دعا جی، کی ہمیں طرف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور اگر ہم دعا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ جی سعدیہ، آپ بتائیں گی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری پرواہ نہیں کرے گا۔ جی بالکل۔ تو دعا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دعا کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوگا اور اللہ ہماری دعائیں سنے گا، اور اگر ہم دعا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو ہم اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ تو کون بچہ آج ہمیں یہ حدیث سنائے گا؟ جی نبیہہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز وقت پر ادا کرنا۔ انہوں نے کہا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ جزاک اللہ نبیہ۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا ہے؟ مریم، آپ بتائیں گی؟ نماز وقت پہ ادا کرنا۔ جی، نماز وقت پر ادا کرنا۔ اور دوسرا عمل کون سا بتایا ہے؟ جی درمانہ، آپ بتا دیں۔ جی، والدین سے اچھے سلوک کرنا۔ جی، والدین سے اچھا سلوک کرنا، والدین سے حسن سلوک اور ان سے محبت سے پیش آنا اور ان کی باتیں ماننا۔ اور جو پہلا عمل ہے جو وہ نماز وقت پر ادا کرنا ہے اور باجماعت ادا کرنا ہے۔ تو جی بچوں، اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جو مشعل راہ کا سیگمنٹ ہے۔ ایک بچے نے حضور سے سوال کیا ہے، وہ سوال دیکھتے ہیں اور حضور نے اس کا ہمیں کیا جواب دیا ہے وہ بھی بہت غور سے سنتے ہیں۔ خلافت کیا ہے، ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے۔ السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام حاذق محمود ہے، میرے ابو کا نام طارق محمود رشید ہے۔ میرا سوال ہے کہ جو ہم صدقہ دیتے ہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تم صدقہ دیتے ہو تو کم از کم دوسروں کا تو فائدہ ہوتا ہے نا۔ ہمیں کوئی دوسروں کا بھی فائدہ سوچنا چاہیے کہ نہیں؟ صرف اپنا ہی فائدہ دیکھنا ہے کہ دوسروں کا بھی دیکھنا ہے؟ دیکھنا چاہیے نا۔ ایک غریب آدمی ہے، تم بیٹھے برگر کھا رہے ہو، نینڈوز کھا رہے ہو، چپس، فش اینڈ چپس کھا رہے ہو، اور دوسرا بیچارہ لڑکا ایک تمہاری عمر کا بیٹھا ہے بھوکا ہے، اس نے کھانا بھی نہیں، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا اور کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے،
اور اس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں پہننے کے لیے، اور تم اگر اس کو پیسے دیتے ہو کہ تم کپڑے اچھے پہن لو اور کھانا کھا لو تو اس کا فائدہ ہوگا نا، ٹھیک ہے نا، وہ تمہیں شکریہ ادا کرے گا نا تمہارا، ٹھیک ہے نا. جب تم اس کا شکریہ تمہارا ادا کرے گا تمہیں خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. تو ایک تو تمہیں فائدہ یہ ہو گیا کہ تمہیں صدقہ دینے سے خوشی پہنچی، ٹھیک ہے، ایک تو یہ فائدہ ہو گیا نا. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ بڑا فائدہ کہ یہ تم نے غریب کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں اس کا جزا دوں گا، ریوارڈ دوں گا، ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں انعام دوں گا. اللہ تعالیٰ بھی تمہارے سے خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نیکی کرو گے تو تمہیں نیکی کا میں بدلہ دیتا ہوں 10 گنا بلکہ 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں نیکیوں کو بدلہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری اس نیکی کی وجہ سے ہو سکتا ہے تم نے 5 یورو کسی پہ خرچ کیے صدقے کے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 500 یورو دے دے، 100 یورو دے دے، یا اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی اور خواہش پوری کر دے، اللہ تعالیٰ تمہارے سے خوش ہو جائے، تمہیں اور نیکیاں کرنے کی توفیق دے. پھر ایک نیکی سے دوسری نیکی بچے دیتی جاتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ فائدہ ہے. ایک تو تم نے اس بندے کو خوش کیا، اس کی دعائیں لیں، اس کی دعاؤں سے تمہیں فائدہ پہنچے گا، پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوا، اللہ تعالیٰ خود بھی تمہیں بہت زیادہ ریوارڈ دے گا. تو اس سے بڑی، اور پھر تمہیں خود اپنے دل کو بھی سکون ملے گا کہ میں نے کسی غریب آدمی کی مدد کی. تو صدقہ کے فائدے تو ہو گئے نا کہ نہیں ہوئے؟ ہو گیا نا، ہو گیا نا فائدہ. بس پھر جا کے دیا کرو صدقہ. تو جی پیارے بچوں، آپ کو سمجھ آئی ہے کہ صدقہ دینے کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ جی کوئی بتائے گا مجھے حضور نے کیا کیا فائدے بتائے ہیں، کیا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جی اقصیٰ آپ بتائیں گی؟ کہ اگر ہم صدقہ دیتے ہیں تو ہمارا دل بھی خوش ہوتا ہے کہ ہم نے کسی غریب کی مدد کی، وہ بھی ہمیں دعا دیتا ہے اور اللہ میاں بھی ہم سے خوش ہوتا ہے. جی اور کیا فائدے بتائے ہیں حضور نے؟ جی سعدیہ آپ بتائیں گی؟ خدا ہم سے خوش ہوتا ہے اور ہمیں بہت سارے انعام بھی دیتا ہے. جی انعام بھی دیتا ہے. اور کیا فائدہ حضور نے بتایا ہے؟ جی معروش آپ بتائیں گی اور کیا صدقہ دینے کا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم اگر صدقہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں نیکی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ زیادہ کرتے جاتے ہیں. جی نیکیاں بھی ہماری زیادہ ہوتی ہیں، ہمارے مال میں بھی برکت ہوتی ہے، ہمارا دل بھی خوش ہوتا ہے، اور جس کی ہم مدد کر رہے ہیں اس کی بھی ہم دعائیں لیتے ہیں اور وہ بھی خوش ہوتا ہے. تو جی بچوں، اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہانی کا سیگمنٹ ہے. تو کتاب جو ہماری ہے وہ ہمیں کہانی سنائے گی. آپ بچوں نے کہانی غور سے سننی ہے اور پھر بتانا ہے کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملا ہے. پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک بہت سبق آموز کہانی سناؤں گی. پیارے بچوں، ایک چھوٹے سے جنگل میں ایک چھوٹی سی چیونٹی رہتی تھی. وہ ہمیشہ بہت محنت سے کام کرتی تھی اور اپنی روزانہ کی خوراک جمع کرتی تھی تاکہ سردیوں میں اسے مشکل نہ ہو. پیارے بچوں، ایک دن چیونٹی کو ایک بڑا سا ٹکڑا ملا جو بہت بھاری تھا. وہ خوش ہو گئی اور سوچا اگر یہ ٹکڑا میں اپنے گھر لے جاؤں تو سردیوں میں بہت کام آئے گا. پیارے بچوں، چیونٹی نے ٹکڑے کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ بہت بھاری تھا. پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری اور پوری طاقت کے ساتھ ٹکڑے کو دھکیلنا شروع کیا. اس کے راستے میں پتھر آ گئے. کبھی ٹکڑا پھسل کر نیچے گرتا اور کبھی مٹی میں پھنس جاتا، مگر چیونٹی نے ہر بار دوبارہ کوشش کی اور تھوڑا تھوڑا آگے بڑھنے لگی. پیارے بچوں، اچانک ایک تیز ہوا آئی اور ٹکڑا دور جا گرا. چیونٹی غمگین ہو گئی لیکن کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، میں ہار نہیں مانوں گی، مجھے محنت جاری رکھنی ہے. اس نے دوبارہ ٹکڑا دھکیلنا شروع کیا اور اس بار اس نے بہت محتاط ہو کر کام کیا. پیارے بچوں، آخر کار کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد وہ ٹکڑا اپنے گھر تک لے آئی. وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اگر ہم محنت اور صبر سے کام کریں تو کوئی بھی مشکل ہمارے راستے میں نہیں آ سکتی.
تو جی بچوں، آپ نے یہ کہانی سنی ہے، مجھے پہلے یہ بتائیں کہ یہ چونٹی تھی یہ ٹکڑے کیوں جمع کر رہی تھی؟ تو بتائے گا؟ جی وجاہت۔ کیونکہ اس کو سردی میں وہ اس کو پریشانی نہ ہو۔ جی، وہ اپنی محنت اس لیے کر رہی تھی کہ سردیوں میں اس کو پریشانی نہ ہو، کیونکہ سردیوں میں اکثر خوراک نہیں ملتی اور ٹھنڈ بہت ہوتی ہے، اس لیے چونٹیاں اپنے بلوں میں رہتی ہیں۔ تو دوسرا یہ بتائیں کہ اس کہانی سے کیا سبق ملا ہے آپ بچوں کو؟ جی عظیم، آپ بتائیں گے کہ اس سے کیا آپ کو سبق ملا ہے؟ اور یہ سبق ملا ہے جی ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ جی، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور ایک اور سبق بھی ہے۔ جی نبیہ، آپ بتائیں۔ ہمیں کوشش پہ کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اگر تو ہم لوگ یعنی کوشش کریں گے تو ہمارا کام بھی پورا ہو جائے جی، گا۔ کوشش اور محنت سے ہی ہمارا کام ہوتا ہے، اور اگر کوئی وقتی طور پہ کوئی نقصان ہو رہا ہے، کوئی آپ کا کام پورا نہیں ہو رہا، تو اس سے ہمت نہیں ہارنی، بلکہ کرتے رہنا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی فیل ہو جاتا ہے تو ہمت ہار کے نہیں بیٹھ جانا، دوبارہ محنت کرنی ہے، اس کے بعد ہی آپ لوگ پاس ہوں گے۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جو پروفیسر رومی کا سیگمنٹ ہے، جس میں ہمیں وہ سردیوں کے پھل اور سبزیوں کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ جی پروفیسر رومی۔ السلام علیکم بچوں، سردیوں میں ہمیں ایسے کھانے کھانے چاہیے جو ہمیں طاقتور اور بیماریوں سے دور رکھیں۔ تو چلیں کچھ مزیدار اور صحت کے لیے اچھے کھانوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ کینو اور مالٹا، یہ پھل وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں، جو ہمیں سردی سے لڑنے کی طاقت دیتے ہیں اور بیماری کے خلاف مدد دیتے ہیں۔ اور گاجر تو سردیوں کی خاص دوست ہے۔ اس میں بیٹا کیروٹین ہوتا ہے، جو ہماری آنکھوں کو روشن کرتا ہے اور جسم کو گرم رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ پھر شکرکندی ہے، یہ میٹھی اور مزیدار سبزی ہمیں دیر تک توانائی دیتی ہے اور ہمارے جسم کو اندر سے گرم رکھتی ہے۔ اور بچوں، پالک کو تو بالکل نہ بھولیں، یہ آئرن اور وٹامن سے بھرپور ہے، جو ہمیں سردیوں میں مضبوط بناتی ہے اور ہمیں تھکن سے بچاتی ہے۔ تو بچوں، ان سردیوں کے خاص کھانوں کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں اور خوشی سے بھری سردیاں گزاریں۔ اگلے پروگرام میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ پروفیسر صاحب۔ تو بچوں مجھے بتائیں کہ پالک کون کون کھاتا ہے؟ باقیوں کو پالک پسند نہیں ہے؟ اور مالٹا کون کون کھاتا ہے؟ مالٹے سارے کھاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ گاجر کا بھی ذکر آیا تھا، گاجر کون کھاتا ہے اور جوس کون پیتا ہے گاجر کا؟ اور یہ پالک کے ساتھ ایک اور سبزی ہوتی ہے جو پالک کی طرح کی لگتی ہے، ساگ کون کون کھاتا ہے؟ اچھا، ماشاءاللہ، ساگ بھی اچھی ایک سبزی ہے سردیوں کی، وہ بھی کھانی چاہیے۔ تو اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جو بچوں کا انسائکلوپیڈیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے انسائکلوپیڈیا میں کیا بات ہے۔ تو کون بچہ آج ہمیں انسائکلوپیڈیا میں سے کوئی بات بتائے گا؟ جی اقصیٰ۔ بچوں کے انسائکلوپیڈیا میں آج آپ کو آکٹوپس کے بارے میں بتاؤں گی۔ آکٹوپس ایک سمندری جاندار ہے جس کے 8 بازو ہوتے ہیں، اور یہ اپنی ذہانت، جلد کا رنگ بدلنے کی صلاحیت اور حیرت انگیز انداز میں حرکت کرنے کے لیے مشہور ہے۔ آکٹوپس زیادہ تر سمندر کی تہہ میں رہتا ہے۔ شکاریوں سے بچنے کے لیے مختلف تدابیریں اختیار کرتا ہے، جیسے کہ سیاہی خارج کرنا یا اپنا رنگ اور شکل بدل لینا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آکٹوپس کے 3 دل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک تیرنے کے دوران دھڑکنا بند کر دیتا ہے۔ جزاک اللہ اقصیٰ، تو آپ نے بہت اچھی معلومات دی ہیں آکٹوپس کے بارے میں، مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اپنا ایک دل بھی بند کر سکتا ہے۔ تو جی بچوں، اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جو گلدستے کا سیگمنٹ ہے، اور اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اردو کے کچھ الفاظ دکھائے جائیں گے، اور آپ نے اس کا صحیح تلفظ بتانا ہے کہ اس لفظ کا صحیح تلفظ کیا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پہلا لفظ ہے وہ کیا ہے۔ جی، یہ میم، ہے، بے اور تے کیا بنتا ہے؟
سعدیہ آپ بتائیں گی اس کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ محبت. محبت. اور کوئی بچہ بتائے؟ جی پیچھے وجاہت آپ بتائیں گے؟ محبت. محبت. اور کوئی کیا تلفظ ہو سکتا ہے؟ محبت. 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 چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ محبت ہے یا محبت ہے. تو جی بچوں جو صحیح تلفظ ہے وہ محبت نہیں ہے، وہ محبت ہے. میم کے اوپر زبر آتی ہے، پیش نہیں آتی، اس لیے یہ محبت نہیں محبت پڑھیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ اگلا لفظ ہمارا کیا ہے جس کا تلفظ آپ بچوں نے بتانا ہے. جی یہ تے عین لام اور کاف کیا بنے گا؟ جی معروش. جی معروش بتائیں گے آپ اس کا کیا تلفظ ہے؟ تعلق. تعلق. اچھا اور کوئی بچہ؟ جی نبیہ آپ بتائیں گی؟ تعلق. تعلق. اور کوئی بچہ؟ جی ولید آپ بتائیں گے اس کا کیا تلفظ ہے؟ تعلق. تعلق. چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کا تلفظ کیا ہے. آپ سب بچوں نے تعلق بتایا ہے، تو کیا یہ تعلق ہے یا کچھ اور ہے؟ جی تعلق بالکل ٹھیک بتایا بچوں نے. تو جی بچوں اب ہم اپنے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. اس میں آپ کو ایک شخصیت کی آواز سنائی جائے گی اور آپ نے وہ گیس کرنا ہے کہ کون شخصیت ہے. تو ہم اب آواز سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو جی بچوں یہ آواز کن کی ہے؟ حضور کی. کون سے حضور کی آواز ہے؟ جی درمانہ آپ بتا دیں. موجودہ خلیفہ کی. جی موجودہ حضور کی آواز ہے. اور موجودہ حضور کا نام کیا ہے؟ جی ولید آپ بتائیں گے؟ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب. جی بالکل ٹھیک بتایا. حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز. تو اب آپ کو ایک تصویر دکھائی جائے گی، تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ کس شخصیت کی تصویر ہے. جی اس میں کون بتائے گا؟ جی حقان آپ بتائیں گے؟ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی. جی ان کا نام کیا ہے؟ جی سعدیہ آپ بتا دیں. حضرت مرزا طاہر احمد صاحب. جی حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ ہمارے چوتھے خلیفہ تھے، یہ ان کی تصویر ہے. تو اب ہم اپنے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں گلدستے کے، جس میں ہم آپ بچوں کی ڈرائنگز دیکھیں گے. اور یہ ٹی وی پر آپ کی ڈرائنگ آئے گی، تو دیکھنا یہ ہے کہ کس نے کیا کیا بنایا ہے. تو جی بچوں یہ کچھ رنگ برنگی سی ڈرائنگ نظر آ رہی ہے، کس بچے نے بنائی ہے؟ جی نبیہہ یہ کیا آپ نے بنایا ہے؟ اس میں نے ایک لڑکی بنائی ہے جس نے جو پھول توڑ رہی ہے، اور اس میں نے 2 گلاب کے پھول بنائے ہیں. اچھا یہ گلابی رنگ کا بھی آپ نے گلاب بنایا ہے؟ جی. تو جی ماشاءاللہ آپ نے کافی کلرفل سی ڈرائنگ بنائی ہے. تو اور دیکھتے ہیں اور کیا بچے بنا کر لائے ہیں. اچھا تو یہ کچھ پہاڑ، درخت، گھر اور کوئی آبشار نظر آ رہی ہے، یہ کس بچے نے بنائی ہے؟ جی سعدیہ یہ کس جگہ کی تصویر ہے؟ میں نے ایک گھر بنایا ہے، اس کے ساتھ ایک پیڑ ہے اور اس کے ساتھ ایک واٹر فال بھی ہے. اچھا آپ نے واٹر فال بنائی ہے. تو یہ کس جگہ کی ہے؟ کوئی آپ نے ایسی جگہ دیکھی ہے یا خود اپنے امیجنیشن سے یہ جگہ بنائی ہے؟ خود اپنے امیجنیشن سے. اچھا تو ماشاءاللہ اچھی آپ نے یہ ڈرائنگ بنائی ہے، کلر آپ نے صحیح اچھے مزے کے کیے ہیں. تو اور دیکھتے ہیں کہ کیا بنا کر لایا ہیں بچے. جی وجاہت نام لکھا ہوا ہے. جی وجاہت یہ کیا بنایا ہے آپ نے؟ میں نے اس میں گھر بنائے ہیں 2 اور 3 درخت بنائے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ نے اچھی محنت کی ہے. تو اور کوئی اگر ڈرائنگ ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ڈرائنگ بنا کر لائے ہیں. جی جاذب یہ کیا بنایا آپ نے؟ میں نے ایک ہاؤس بنایا ہے.
جی ہاؤس تو بنایا. یہ پیچھے جو درخت ہیں یہ کون کون سی نسل ہے درختوں کی؟ کوئی سبز ہیں، کوئی نیلا درخت ہے، اور یہ بادل بھی درخت، یہ بادل بھی آ رہا ہے کہ یہ اپنا گھر کے اوپر. تو یہ گھروں یہ دھواں ہے. اچھا یہ دھواں ہے. یہ مجھے لگا کہ بادل کوئی نکل رہا ہے گھر سے. یہ دھواں بنایا ہوا ہے آپ نے؟ اچھا اچھا. تو یہ درخت کون سی قسم کے ہیں یا ویسے آپ نے رینڈملی بنا لیا؟ اچھا رینڈملی خوبصورت دکھانے کے لیے. تو ماشاءاللہ آپ نے کافی اچھی ڈیٹیلز کے ساتھ ڈرائنگز بنائی ہے. گھر کا دروازہ بھی تھوڑا سا کھلا ہوا ہے. تو جی بچوں ہم نے کافی آپ بچوں کی ڈرائنگز دیکھی ہیں تو ماشاءاللہ کافی اچھی ڈرائنگز بنا کر لائے ہیں. تو اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہانی بنانے کا سیگمنٹ ہے. اس میں آپ کو ایک لائن دوں گا اور آپ نے اس لائن سے اپنی امیجنیشن کے ساتھ کوئی کہانی بنانی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ سب سے اچھی کہانی کس کی ہوگی. تو جو کہانی کی لائن ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن چاند نے زمین پر آ کر کچھ عجیب دیکھا. اس نے کیا دیکھا یہ آپ بتائیں گے. ایک دن چاند زمین پر آیا اور اس نے کچھ عجیب دیکھا. یہ کیا کہانی بن جی سعدیہ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیا کس کی کہانی بن سکتی ہے؟ ایک دن چاند نے زمین پہ کچھ عجیب دیکھا کہ کچھ لوگ کے رات کے ٹائم پہ تو لوگ سو جاتے ہیں، لیکن اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جاگ رہے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں جاگ رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. تو پھر جی اچھی آپ نے کہانی بنائی ہے کہ رات کے ٹائم تو جو سونے کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن جب رات تھوڑی سی گزر جاتی ہے تو جب تہجد کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو لوگ عبادت کر رہے تھے. تو یہ اچھی آپ نے کہانی بنائی. اور کوئی بچہ کوئی اس کے علاوہ کچھ بنانا چاہے؟ جی اقصیٰ. چاند نے زمین پہ کچھ عجیب دیکھا کہ ایک بچہ اپنے گھر میں بیٹھے پڑھائی کر رہا ہے. اس نے بچے سے پوچھا کہ تم اتنی رات کو پڑھائی کیوں کر رہے ہو؟ اس بچے نے کہا کہ میں رات کو روز پڑھائی کرتا ہوں کیونکہ رات کا ٹائم مجھے پڑھائی کرنے کے لیے بہت اچھا لگتا ہے. رات کی خاموشی میں بہت محنت کر کے آگے جا کے بہت اچھا افسر بن سکتا ہوں. جی وہ لڑکا جو تھا وہ محنت کر رہا تھا اور رات کے ٹائم اس سے اچھی پڑھائی ہوتی ہے. تو یہ ایک عجیب چیز چاند نے دیکھی. اور کوئی بچہ کوئی مختلف کہانی بنانا چاہے؟ جی مریم کوئی آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے اس کہانی کی؟ ایک دن چاند زمین پہ آیا. اس نے دیکھا کہ کافی سارے لوگ سو رہے ہیں اور کافی زیادہ لوگ جاگ بھی رہے ہیں. اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ تم لوگ جاگ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم رات کو محنت کرتے ہیں تاکہ کوئی سب سو رہے ہیں اور ہم اپنے کام میں زیادہ عمل کر سکیں. اچھا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ سو رہے ہیں اور کچھ جاگ رہے ہیں، اور جو جاگ رہے ہیں وہ اس لیے جاگ رہے ہیں تاکہ وہ آرام سے کام کر سکیں اور ان کے کام میں کوئی خلل نہ آئے. ایسا ہی ہے. تو جی بچوں آپ نے اچھی کہانی بنائی ہے. تو اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو بوجھو تو جانے کا سیگمنٹ ہے، جس میں آپ سب بچوں کو پتہ ہے کہ کچھ حروف آپ کو دکھائے جائیں گے جن کو جوڑ کر آپ نے الفاظ بنانے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ پہلے ہمارے حروف کیا ہیں. الف واو اور ہے. جی جازب کیا بنتا ہے اس کا؟ آؤ. آؤ میں تو ہے نہیں آتا. اور کوئی بچہ؟ جی نبیہہ. ہوا. چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ آؤ ہے یا ہوا ہے. جی ہوا ہے، ٹھیک بتایا ہے. اور آگے دیکھتے ہیں کہ کیا حروف آتے ہیں. لام، کاف، یہ اور ہا. کیا بنتا ہے؟ لام، کاف، یہ اور دو چشمی ہا. جی سعدیہ آپ بتائیں گی. کھیلی. کیا بتایا آپ نے؟ کھیلی. کھیلے تو کوئی لفظ نہیں ہے. اور کوئی بچہ؟ جی معروش آپ بتائیں گی.
سعدیہ نے کچھ ٹھیک بتایا لیکن لفظ نہیں ٹھیک بولا. آپ بتا دیں معروش کیا لفظ ہے یہ؟ کل ہی. کیا ہے؟ کل ہی. نہیں کل ہی نہیں ہے, ایک ہی لفظ ہے یہ. جی درمانہ آپ بتائیں گی؟ کھیلی. کھیلی کون سا لفظ ہے؟ دوبارہ سے دیکھیں کہ لام, کاف, یہ اور ہا. آپ لوگ ٹھیک بتا رہے ہیں لیکن لفظ کو ٹھیک نہیں بتا رہے. جی نبیہ آپ بتا دیں. کھیل. کھیل. مجھے بھی یہ کھیل ہی ٹھیک لگ رہا ہے. چلے دیکھتے ہیں کہ یہ کھیل ہے, کھیلی ہے, کل ہی ہے, کیا لفظ ہے؟ کھیل. آپ لوگ ٹھیک بتا رہے تھے, یہ کھیل ہے. اور دیکھتے ہیں کہ کیا حروف آتے ہیں اب. الف, چے, دال اور نون. بہت آسان ہے یہ. الف, چے, دال اور نون. بولنا نہیں کسی نے. اب سب نے بول دیا ہے, کسی نے اندر بول دیا. اب سب بتا دیں کیا لفظ ہے. جی چاند. دیکھتے ہیں کہ چاند ہی ہے یا نہیں ہے. جی بالکل یہ چاند ہے. تو جی بچوں ہم اپنے اب آخری حروف کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان سے کیا لفظ بنتا ہے. واو, تے, صاد, رے اور یہ. بولنا کسی نے نہیں ہے, ہاتھ کھڑا کرنا ہے. جی حقان آپ نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا تھا. تصویر. تصویر. اور کوئی بچہ بتائے گا کیا ہو سکتا ہے یہ؟ جی نبیہہ. تصویر. تصویر تو حقان نے بول دیا نا. وہی ہو سکتا ہے. وہی ہو سکتا ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ تصویر ہے یا سٹوری ہے, یہ کیا چیز ہے. جی یہ تصویر ہی ہے, ٹھیک بتایا ہے. تو اب ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. تو ہمیں آپ اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.